حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ بیٹھے تھے اور دجال کا ذکر کر رہے تھے، یعنی دجال کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ کیا ہوا کہ پیارے آقا تشریف فرما ہوئے آئے اور ہمارے درمیان بیٹھ گئے۔ اب جب پیارے آقا نے سنا کہ دجال کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو پیارے آقا نے یہ فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جو میرے نزدیک یعنی میرے مطابق مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اب پہلے میں آپ کو مسیح دجال کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ قرب قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے یہ کہ دجال اس دنیا میں آئے گا۔ اب دجال اتنا بڑا فتنہ ہوگا اور یہ لوگوں کو آ کر اپنی کرامات دکھائے گا اور ایسی چیزیں کر کے دکھائے گا کہ لوگ بہت بڑی تعداد میں گمراہی کی طرف چلے جائیں گے۔ یعنی سمجھیں، آپ اس طرح تصور کر سکتے ہیں کہ بہت کم لوگ ہوں گے کہ جو اپنا ایمان بچا سکیں گے، اور بہت زیادہ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اس کی طرف مائل ہو جائیں گے اور اس کے کرتب اور اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر جو اپنا ایمان گوا بیٹھیں گے۔ اب یہ ایک بہت بڑا فتنے کا سورس ہے دجال، جس کا نام ہے یہ۔ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ میں اس سے بھی جو زیادہ خطرناک تمہارے لیے چیز ہے میرے نزدیک، پیارے آقا کے مطابق، وہ نہ بتا دوں۔ صحابہ اکرام نے فرمایا جی آپ ضرور بتائیں۔ تو پیارے آقا نے فرمایا شرک خفی مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے۔ اب شرک خفی کیا ہوتا ہے؟ پہلے اس چیز کو سمجھیں کہ شرک کیا ہوتا ہے۔ شرک دراصل اس چیز کو کہتے ہیں کہ کسی شخص یعنی کہ کوئی ایک بندہ ہے، وہ کسی کو اللہ پاک کے برابر سمجھنے لگے تو وہ شرک کر رہا ہے۔ اب پھر آگے شرک فی ذات ہے، شرک فی صفات ہے، یا صفات کے تقاضوں میں شرک ہے کہ وہ اللہ پاک کی ذات میں شرک کرتا ہے نعوذ باللہ، یا صفات میں شرک کرتا ہے، یا صفات کے تقاضوں میں شرک کرتا ہے۔ تو شرک کی دراصل دو ٹائپس ہوتی ہیں، ایک ہے شرک جلی اور ایک ہے شرک خفی، جس کا ابھی میں نے ذکر کیا۔ شرک جلی کیا ہوتا ہے؟ شرک جلی ہوتا ہے کھلا شرک، یعنی ایک انسان ہے وہ کھلے عام شرک کر رہا ہے، وہ نعوذ باللہ کسی کو اللہ کے برابر سمجھ رہا ہے، جیسے مشرک ایک بندہ ہے، وہ اسے کہتے ہیں شرک جلی۔ ایک ہوتا ہے شرک خفی۔ شرک خفی آپ سمجھیں کہ یہ چھپا ہوا شرک ہے، اور اس کا ہی دوسرا لفظ یا اس کا دوسرا نام ریاکاری بھی ہے۔ اب پیارے آقا نے اس کی اگزامپل بھی دی ہے، وہ اگزامپل کو میں ذرا اپنے طریقے سے تھوڑا سا آپ کو سمجھانا چاہوں۔ یہ اگزامپل دراصل ایک عالم دین ہے، وہ بھی بتاتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں کہ ایک انسان ہے، یعنی کہ آپ ہیں یا میں ہوں، وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اب نماز پڑھتے ہوئے وہ نماز اپنی روٹین سے پڑھ رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہر بندے کی نا اپنی ایک روٹین ہوتی ہے نماز پڑھنے کی، اس کو سجدے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، رکوع میں کتنا ٹائم لگتا ہے، قیام میں کتنا ٹائم لگتا ہے، یہ ہر بندہ۔ اب دیکھیں کچھ اللہ کے پیارے ایسے ہوتے ہیں انہیں نماز میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو ان کے مقابلے تھوڑا کم لگتا ہے۔ تو ایک بندہ ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے اپنی روٹین کے مطابق۔ اب نماز پڑھتے پڑھتے اسے یہ محسوس ہوا، آہٹ ہوئی، یا اس کو تھوڑی سی کوئی چیز نظر آئی کہ بھئی کوئی بندہ وہاں پر آیا ہے۔ اب اسے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی شخص میرے قریب آ کر بیٹھ گیا ہے، یا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، یا اس کے دل میں احساس پیدا ہو گیا۔ اب وہ شخص جو نماز پڑھ رہا تھا، اس نے نماز پڑھتے پڑھتے کیا کیا کہ اپنی نماز کو تھوڑا سا لمبا کر دیا، تھوڑا سا ٹائم بڑھا دیا۔ وہ جیسے جلدی جلدی پڑھا تھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اب اس نے تھوڑا سا آہستہ کر دیا، سپیڈ تھوڑی سلو کر دی، اور اس کی نیت یہ ہو گئی کہ یار اب یہ بندہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں اس پر یعنی کہ اس کو یہ شو کراؤں کہ میں تو بڑا ایک نیک آدمی ہوں اور نیک پاک بندہ ہوں۔ تو اس لیے اس نے کیا کیا کہ اپنی نماز کی سپیڈ سلو کر دی، اور فار ایگزامپل اگر اس بندے کو سجدے میں 8-10 سیکنڈ لگ رہے تھے پہلے عام روٹین میں پڑھتے ہوئے، تو اب اس نے سجدہ 10 سے 15 سیکنڈ کا کر دیا، 15 سیکنڈ کا وہ سجدہ کر رہا ہے۔ تو اب وہ عالم دین تو یہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو 5 سیکنڈ کا اس نے سجدہ بڑھایا ہے، یہ سجدہ اس نے کیا کس کو ہے؟ آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچتا ہوں۔ بات تو ٹھیک ہے، پہلے وہ جو 10 سیکنڈ کا سجدہ اپنی روٹین میں وہ پڑھ رہا تھا، اتنی نماز جیسے وہ پڑھ رہا تھا، وہ تو اللہ پاک کو کر رہا تھا، لیکن یہ 5 سیکنڈ جو سجدہ بڑھایا یہ کس کو کیا؟ یہ اللہ کو تو نہیں کیا، یہ تو اس نے اس بندے کو کیا نا، جس کو وہ دکھانے کے لیے اپنا سجدہ بڑھا رہا ہے۔ تو اس لیے اسے شرک کہا گیا ہے، شرک خفی کہا گیا ہے۔
اب یہاں پر دیکھیں اتنی بڑی ٹینشن کی بات ہے کہ پیارے آقا نے اس کو مسیح دجال کے فتنے سے بھی بڑا خطرہ قرار دیا کہ مسیح دجال کا ایک فتنہ ہوگا، وہ اتنا بڑا نقصان کرے گا وہ، لیکن یہ اس سے بھی بڑا نقصان ہے کہ یہ شرک ہے۔ یعنی کہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ وہ تو مقصد ہی فوت ہو گیا، ہم تو نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن یہ تو پھر کام خراب ہو جائے گا، وہ تو بیچ میں ہی ہم نے نماز کسی اور کے لیے پڑھنا شروع کر دی۔ اور پھر اس کے بارے میں فرمایا گیا کچھ جس کا مفہوم ہے کہ جس نے نماز کسی کو دکھاوے کے لیے یعنی ریاکاری کے لیے پڑھی، یا جس نے روزے کسی کے دکھاوے کے لیے ریاکاری کے لیے رکھے، یا جس نے خیرات کسی کو دکھاوے کے لیے کی، تو یہ اس نے شرک کیا۔ اب دراصل پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ یہ ہے کہ آج کل ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب دیکھیں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کسی نہ کسی طرح نا، لگتا ہے مجھے، کیونکہ یہ بالکل ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہے نا، ہمیں اتنا پتہ نہیں کہ اتنی بڑی جو ہے نا وہ پرابلم ہے، اسلام میں اسے اتنا بڑا کر کے بتایا گیا کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آج کل لوگ کسی کو پیسے دیتے ہیں تصویریں کھنچا کے، آٹے کے تھیلے دے رہے ہوتے ہیں، وہ غریب کی تذلیل کر رہے ہیں تصویر، تو یہ تصویر ہے کیا؟ یہ آپ نے خیرات تو کر دی، ایک نیکی کا کام کیا، لیکن کس کے لیے کیا؟ یہ تصویر کس کے لیے بنائی؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا، یہ ریاکاری میں نہیں آ گیا کیا؟ لوگ اتنے اتنے پیسے دیتے ہیں، اتنا جو ہے نا وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں تصویریں کھنچا کے، تو یہاں تو مقصد ہی فوت ہو گیا نا، یہ تو پھر شرک ہو گیا۔ الٹا انسان سمجھے وہ نیکی کی طرف جانے کے بجائے یہ تو پھنس گیا پھر شرک کے اندر۔ تو دراصل معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو چینج کرنا ہے۔ اگر ہم ایک کام کر رہے ہیں تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور اسلام تو ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ بھائی ایک ہاتھ سے دو، دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ تو اصل ہم نے یہاں پہ تہیہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس طرح کے کاموں سے بچنا ہے، اس طرح کے کاموں میں ہم نے انوالو نہیں ہونا، ہم نے اپنی نیکیوں کو اس طرح اپنے لیے وبال جان نہیں بنانا۔ بس اللہ پاک ہم سب کے حامی و ناصر ہوں اور ہمیں ہدایت عطا فرما دیں۔ آمین ثم آمین۔